سے بلند تر صلوات صلی اللہ محمد آل محمد۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتحل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ صلوات۔ حاضرین مجلس کی حاجات، شاہ صاحبان، فخر شاہ صاحب، ان کے رفقا کی حاجات کی برابری کے لیے باواز بلند تر صلوات۔ سورہ مبارکہ آل عمران، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور آیت کا نشان ہے 61ویں آیت ہے۔ اللہ عظمت پنجتن کا ایک باب روشن کر رہا ہے، بسم اللہ، تمام تر کمالات کا مجموعہ اللہ نے اس گھرانے کو قرار دیا ہے۔ ہر کمال یہاں کمال پر ہے، علم کمال ہے وہ یہاں کمال پر ہے، ان سے زیادہ کسی کے پاس علم نہیں ہے۔ شجاعت ایک حسن اور کمال ہے، اور شجاعت یہاں کمال پر ہے، ان سے زیادہ بہادر کوئی نہیں ہے۔ سخاوت کمال ہے، اور یہ صفت بھی یہاں کمال پر ہے، ان سے زیادہ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ غیرت کمال ہے، اور یہ صفت بھی یہاں کمال پر ہے، ان سے زیادہ باغیرت کوئی نہیں ہے۔ عزت کمال ہے، اور ان سے زیادہ کوئی صاحب عزت نہیں ہے، عزت بھی یہاں کمال پر ہے۔ عزیزان گرامی، جب یہ کمالات حاصل ہو جائیں تو پھر ایک اور کمال خود بخود آ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں شہادت۔ علم، سخاوت، شجاعت، غیرت، عزت کسی کو مل جائے تو پھر ایک کمال اسی کے دروازے پر آتا ہے کہ جسے شہادت کہا جاتا ہے۔ لہذا یہ سارا گھرانہ شہیدوں کا گھرانہ، یہ کمالات میں اس درجے پر ہیں کہ یہ اپنی طبعی موت اس دنیا سے نہ جاتے اگر شہید نہ ہوتے۔
اگر انہیں زہر اور تلوار سے نہ مارا گیا ہوتا تو حضرت عیسیٰ کی طرح زندہ ہوتے، حضرت خضر کی طرح آج بھی ہوتے، حضرت ادریس کی طرح آج بھی ہوتے، حضرت الیاس کی طرح آج بھی زندہ ہوتے۔ یہ چار نبی سنی شیعہ سب کا اتفاق ہے، چاروں نبی زندہ ہیں۔ ایک امام کو نہ زہر دینے والا کوئی ہے نہ تلوار سے مارنے والا ہے، وہ 1150 سال سے زندہ ہے۔ قلندر صلوات مل کر دیا اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ تمام در کمالات کا مجموع یہ گھرانہ ہے۔ میں ذرا تمہیدی جملے کہہ رہا ہوں۔ علم کا عالم یہ ہے کہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے جو اہل بیت جواب نہ دے سکے۔ 3 سال کا سن ہے میرے مولا حسن کا، بسم اللہ، توجہ کر رہے ہیں؟ سرکار دو جہاں کی آغوش مبارک میں تشریف فرما ہے، نبی مکرم کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، بسم اللہ، اور آنے والے نے آواز دے کر کہا عربی ہے، ایک بدو ہے، ایک جاہل دیہاتی ہے۔ بسم اللہ، صرف دیہاتی نہیں کہوں گا میں، بسم اللہ، ایک جاہل دیہاتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اے عبداللہ کے بیٹے، تم نے اعلان نبوت کیا ہے، دلیل نبوت کیا ہے؟ تم نے اعلان نبوت کیا، تمہارے اوپر دلیل کیا ہے؟ تمہاری نبوت کی دلیل کیا ہے؟ میرے مولا نبی سرکار نے امام حسن کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا یہی بیٹا دلیل نبوت ہے۔ میرا یہ حسن دلیل نبوت ہے، میری نبوت پر میرا یہ بچہ دلیل ہے۔ کہنے لگا کیا مطلب ہے؟ حضرت نے فرمایا جو سوال کرو گے یہ جواب دے گا۔ کہنے لگا اس بچے سے بات کروں؟ یاد رہے جو انہیں اپنے جیسا مانتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے۔ کہنے لگا اس بچے سے بات کروں؟ تو میرے مولا حسن نے فوراً جواب دیا سل فقیہن لا صبیہ۔ ایک فقیہ سے بات کر رہا ہے، بچے سے بات نہیں کر رہا۔ اس گھرانے کا کمال ذرا میں اس روایت کو سنانے سے پہلے ایک جملہ اور کہوں گا، عجیب حسن ہے۔ بچے تھے، بوڑھوں میں پہلے کون ایمان لایا فلاں، عورتوں میں پہلے ایمان کون لایا فلاں، بچوں میں فلاں کون ایمان لایا علی۔ تمہیں علی کا بچپنا نظر آ رہا ہے؟ یہ ابھی دنیا میں نہیں آئے ہوتے تو حضرت خضر کو نماز پڑھا رہے ہوتے۔ عجیب بات ہے، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ حسن و حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں۔ کن کے سردار ہیں؟ جوانوں کے۔ خود کی عمر کتنی ہے جب نبی نے فرمایا؟ امام حسن اور امام حسین کی خود کی عمر کتنی ہے جب نبی نے فرمایا؟ ایک 4 سال کا، ایک 3 سال کا۔ دونوں بچے ہیں اور جوانوں کے سردار ہیں۔ یہی نبی بتانا چاہتے ہیں خبردار انہیں اپنے جیسا نہ ماننا۔ ان کا مقام، ان کی عظمت، ان کی فضیلت تم میں سے کسی سے قابل مقایسہ نہیں ہے۔ عزت فرمائی۔ کہنے لگا اس بچے سے، حضرت فرمایا تو کسی بچے سے بات نہیں کر رہا، ایک فقیہ سے بات کر رہا۔ اور پھر کہنے لگا، مولا نے فرمایا سن، رات تم فلاں قبیلے میں تھے اور تمہارے ساتھ اتنے افراد موجود تھے، تم سب نے طے کیا کہ کوئی جائے اور نبی کو، مسلمانوں کے نبی کو، آخری پیغمبر کو، مصطفیٰ کو شرمندہ کرے کچھ سوالات کر کے، تو تم نے آگے بڑھ کر کہا یہ کام میں کروں گا۔ تم نے آگے بڑھ کر کہا یہ کام میں کروں گا، عبداللہ کے بیٹے کو جا کے شرمندہ کروں گا۔ تو وہاں موجود ایک شخص نے تم سے کہا کہ جس نے بھی محمد ابن عبداللہ کو تکلیف دی ہے وہ ذلیل ہوا ہے۔
तो तुमने उसकी बात नहीं मानी और तुम वहां से चले और फिर तुम आज फला जगह पहुंचे और फला जगह पहुंच के तुम्हें दो लोगों से बातें हुई, वो मुलाकात हुई, उन्होंने तुमसे ये बातें की। उनमें से भी एक शख्स ने तुम्हें समझाया तुम्हारी नीयत अच्छी नहीं है, तुम्हारे इरादे अच्छे नहीं है। हजरत ने रास्ते में क्या खाया था, किससे मिला था, सब बता दिया। और फिर मेरे मौला ने फरमाया कि अगर तूने मुझसे सवाल करना शुरू किए तो मैं कयामत तक जवाब देता रहूंगा। और जुमला सुने मेरे मौला हसन का, फरमाते हैं इंदी बहरुन इल्म, मेरे पास इल्म का समंदर है और वो समंदर इल्म है ला तक़सिमुहु दवाली, जिस समंदर को डोलों से खाली नहीं किया जा सकता। सलवात पढ़ेंगे। भाई मजमा बहुत बड़ा है मगर सलवात सब पढ़े तो इनायत होगी। यहाँ कमाल पर मुझे नहीं पता कि इमाम हसन से हजरत मोहम्मद हनफिया ने इमाम हुसैन के बारे में क्या फरमाया, लेकिन इमाम हसन का जवाब मुझे आपको बता रहा हूँ इंशाअल्लाह। इमाम हसन ने फरमाया इन्ना अखिल हुसैन कद आलमुना इल्मन, मेरा भाई हुसैन हम सबसे ज्यादा आलिम हैं। इमाम हसन फरमा रहे इमाम हुसैन के, कद आलमुना इल्मन अस्क़लुना हिल्मन, हिल्म और बुर्दबारी में हम सबसे ज्यादा सकील है, हम सबसे ज्यादा वजीन है, हम सबसे ज्यादा संगीन है। अज़ीज़ान ग्रामी, शुजाअत इसे नहीं कहते कि दुश्मन को भूसा मार दिया जाए, बहादुरी इसे नहीं कहते कि किसी दुश्मन को लात मार दी जाए। आस्तीने लौट कर बातें करने वाला और दुश्मनी दिखाने वाला ये कोई शुजाअत का मुजाहिरा नहीं कर रहा। शुजाअत किसी को पटखने को नहीं कहा जाता। शुजाअत यह है कि जहां तवानाई का इजहार करना लाजिम हो वहां तवानाई का इजहार किया जाए और जहां तवानाई का इजहार नहीं करना वहां न किया जाए। शहीद सिब्त जाफर के दो मिसरे शुजाअत की तारीफ में फरमाते हैं, कभी रस्सी गले में है, कभी खैबर है हाथों पर, कहीं रस्सी गले में है, कभी खैबर है हाथों पर, जहां जैसी जरूरत थी वहां वैसी शुजाअत। अभी मेरे मौलाना बहुत बुजुर्गवार आलिम दीन अभी खिताब फरमा रहे थे कि ये जो सुल्ह इमाम हसन है इससे बड़ी शुजाअत कोई नहीं है। किसने कहा है कि हमेशा तलवार चलाना बहादुरी है? नबी मुकर्रम ने 80 जंगों का सामना किया, सराया गज़वात मिलाकर मेरे नबी मौला ने 80 जंगों का सामना किया और इन जंगों में मुश्किल तरीन जंगें खैबर की जंग, खंदक की जंग, सबसे पहले बद्र की जंग, फिर ओहद का मार्का, ये खतरनाक जिनमें सैकड़ों लोग शहीद हुए और बहुत कुछ नुकसान हुआ। इतने बड़े बड़े मार्के सरकार ने सर किए और मुसलमान जीते और इस कवाल इस्लाम में सैफ अली और इस्लाम को रौनक मिली अली की तलवार से। इतने तमाम तर कारनामों में कभी अल्लाह ने नहीं कहा अपने मुस्तफ़ा से इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। ये जो आयत आई इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, ये खैबर में आई, खंदक में आई, ओहद में आई, बद्र में आई, कब आई है? ये किसी तलवार की जंग में आयत नहीं आई। जहां तलवारों से सर उड़ाए गए, जहां गर्दनें काटी गई, जहां कले फतह हुए, जहां मैदान फतह हुए, जहां माले गनीमत में जमीनें मिली, इतनी बड़ी बड़ी जंगें जीतने के बाद भी अल्लाह ने नहीं कहा कि हमने आपको फतेह मुबीन, खुली हुई फतह अता कर दी। लेकिन जब तलवार रखवा के कहा कि अब कलम चलाइए, सुलह हुदैबिया जब लिखी गई तो सुलह हुदैबिया लिखने पर अल्लाह ने आयत नाजिल कर दी, हमने आपको फतेह मुबीन अता कर दी। मफहूम फतह अल्लाह बता रहा है कि मफहूम फतह क्या है। सबसे पहले मेरे अजीज व मौला हसन की जिंदगी का पैगाम दे रहा हूं, सबसे पहले मुझे अपने ऊपर काबू पाना है। अगर मैं अपने ऊपर ही काबू नहीं रखता
تو کسی پر قابو نہیں پا سکتا. واہ واہ اللہ نے یہ سب کچھ ہمارے لیے بنایا ہے، مگر پہلے میں اپنا تو بنوں. وہ ہمیں سب کچھ دینا چاہتا ہے. سخر لکم الشمس والقمر، میں چاند سورج تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں، مگر اے انسان تو کم سے کم اپنے حوالے ہو جا. تیرے ہاتھ میں سب کچھ آ سکتا ہے، مگر تو ہی اپنے ہاتھ میں نہیں ہے. عزیزان گرامی، الحمدللہ چہلم نے ہمیں عزت عطا کی ہے. چہلم میں سید الشہداء نے ہمارا وقار بڑھایا ہے. اور ہمیشہ میرے بچوں اور جوانوں کے ذہن میں رہے، عزاداری ہم سے نہیں ہے، ہم عزاداری سے نہیں. بلندر صلوات پڑھیں گے. مولا نے کرم کیا ہے، احسان کیا ہے، اس گھرانے نے کرم فرمائی کی ہے، ہماری عزت بڑھائی. پاکستان کا تشیع، پاکستان کی تشیع، پاکستان کا شیعہ آبرو بند ہوا ہے. الحمدللہ اتنے بڑے بڑے جلوس، اتنی بڑی بڑی چھوٹے چھوٹے علاقوں سے بڑے مرکزی جلوسوں میں جانے والی ہزاروں کی تعداد میں مشی. مگر کسی کا شیشہ نہیں ٹوٹا، کسی چڑیا کا پر نہیں توڑا، کسی کو کنکر نہیں لگا. اور سب یہ جا رہے تھے، یہ سوچ کر جا رہے تھے کہ کہیں سے پتھر آئے گا تو ماتم سمجھ کے قبول کریں، پتھر واپس نہیں پھینکیں. ذہنی طور پر سب یہ تیار ہو کر جا رہے تھے. الحمدللہ آپ نے بتایا کہ مجلسوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے. میں نہیں بتانا چاہتا کہ کہاں اور کیا پڑھایا جاتا ہے، لیکن ہماری مجلسوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے. میرے عزیز، میرے بھائی مدرسہ بناتے ہیں، ہم بھی مدرسہ بناتے ہیں. سب مسجد بناتے ہیں، ہم بھی مسجد بناتے ہیں، مگر ہم جو کلاس تربیت لگاتے ہیں اسے مجلس اعزا کہا جاتا ہے. تربیت کی کلاس ہے، یہاں علم بھی ملتا ہے اور تربیت بھی ملتی ہے. علم کے لیے یہ ممبر سجایا گیا ہے، تربیت کے لیے یہ روش اور طریقہ اپنایا گیا ہے. اس ممبر پہ بیٹھنے والے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ائمہ کی تعلیمات کو بیان کرنے کی کوشش کرے. حق تو کوئی اور ادا نہیں کر سکتا، حق کبھی بھی وکیل نہیں ادا کر سکتا. ائمہ خود بتائیں گے، وہ خود بتائیں گے، اور ہم ان کے انتظار میں ہیں کہ آ کر ہمیں مولا علی کی سیرت دکھائیں. مولا کا انتظار کر رہے ہیں، کوئی علی کی سیرت کا انتظار کر رہے ہیں. مولا حسن کی سیرت دیکھنا چاہتے ہیں. تو ایک کام اس ممبر کا ہے اور ایک کام ہمارے طریقوں کا ہے. ہمارے بڑوں نے جو سجا کے ہمیں طریقے دیے ہیں، فرض بچھے گا، نیاز نظر کا اہتمام ہوگا. سب جوتیاں اتار کے مجلس میں آئیں گے، کوئی بھی جوتیاں پہنے نہیں بیٹھا نا، سب جوتیاں اتار کے مجلس میں بیٹھے. مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے. ہم اپنی دنیا چھوڑ کر مجلس میں آتے ہیں. ہم یہاں پر اگر کبھی کسی مجلس میں، کسی امام بارگاہ میں، کسی مسجد میں لڑائی ہو رہی ہو نا، یعنی دو نمازی لڑ رہے ہوں، دو عزادار آپس میں خدا نخواستہ لڑ رہے ہوں، تو جان لیجئے گا کہ یہ جوتیاں پہن کے امام بارگاہ میں آئیں. یہ اپنے مفادات، ذاتی مفادات، اپنے نفسانی مفادات، اپنی دنیا کے حصول کے لیے آئیں. دور بدل گیا میرے عزیزو، تصویر بدلنا شروع ہو گئی ہے. ہم نئے دور میں داخل ہو گئے ہیں. بانیان کو بھی ذرا اپنے رویوں پہ نظر ثانی کرنا ہوگا، اور سامعین کو بھی اپنی سماعت کو بہتر کرنا ہوگا، اور خطیبوں کو بھی محتاط ہونا ہوگا. اور یقین جانیے اگر یہ 3 حصے مکمل ہو جائیں تو پھر کرم فرمائی حسین کی موجود ہے. بانی خود کو سنبھال لے، تھک تو نہیں رہے میری بات.
सामे खुद को बेहतर कर ले और खतीब खुद को बेहतर कर ले। ये आज़ादारी के 3 पार्ट हैं, 3 सुतूनों पे खड़ी इमारत है, मन बका और अबका और तबा का। जो हुसैन पे रोता है, रुलाता है और रोने का माहौल बनाता है। मैं तर्जुमा नहीं करता, रोने की शक्ल बनाता है। जब मैं कहता हूँ रोने की शक्ल बनाता है तो फिर यही शक्ल समझ में आती है। रोने का माहौल बनाने का तर्जुमा करें, रोने का माहौल बनाता है, यानी बानी, मन बका यानी आप, और आपका रुलाने वाला, और तबाह का रोने का माहौल बनाने वाला। आप, मैं और बानी। मैं से मुराद खतीब, मेंबर पर आने वाला, सामे, बानी, ये 3 हिस्से हैं आज़ादारी के, और तीनों का बड़ा मकाम है। तरतीब में भी पहले आप हैं, फिर मैं हूँ। पहले रोने वाला है, फिर रुलाने वाला है। अगर रोने वाला ही नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा? इसलिए मासूम इमाम ने पहले आपको इज्जत दी है। खबरदार, कोई नीचे बैठा हो और कोई ऊपर बैठा हो तो नीचे बैठने से कोई जलील नहीं होता और ऊपर बैठने से कोई साहिब इज्जत नहीं बनता। हम वैसे ही फुटों से कद नहीं नापते, इंची टेपों से कद नहीं नापते, लंबा कद देखकर हम मोतबर नहीं मानते। बड़ी गाड़ी में आने वाला बड़ा नहीं होता, फटे हुए कपड़ों में हकीर नहीं होता। खबरदार, अपने रवैये बदलने की जगह को मजलिस अज़ा कहा जाता है। जहां हम अपने रवैयों को बदल रहे हो, ये है फर्श अज़ा। बड़ा मकाम है आपका, बड़ी इज्जत दी है मौला ने आपको। मौला जब मजलिस में बैठते थे तो आपके साथ बैठते थे, सामे के साथ बैठते थे, रोने वाले के साथ बैठते थे, और शायर को कहते थे तुम जाके कुर्सी पे बैठो। वो मौला का मरसिया सुनाता था, मौला मजमे में जाके बैठते थे और आपके साथ बैठ के रोते थे। तो सबसे पहले तो मैं मोहतरम सामईन से हाथ जोड़ के कहूँगा कि आपको कुछ चीज़ों के बारे में तय करना है। दौर नया बदल गया है, नया दौर आ गया है। मैं तो मुद्दतों से ढूंढ रहा था पाकिस्तान में यजीद का हिमायती कौन। अल्हम्दुलिल्लाह, चेहरों से नकाबे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह, चेहरों से नकाबे उतर गई हैं। माशाल्लाह, मिक्स हुए थे लोग, पता ही नहीं चल रहा था दाढ़ियां सबकी एक जैसी थी, बोलिए सबके एक जैसे थे। मदरसों में भी पता नहीं था कि इस मदरसे में कौन कौन पढ़ता है। ये हमारा ही फायदा नहीं हुआ, हमारे सुन्नी भाइयों के लिए भी अच्छा हो गया। मजमूई तौर पर पूरी उम्मत का भला हो गया। चेहरों से नकाबे उतर गई कि इस मुल्क में यजीदी कौन है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब कुछ चीजें मुझे, यानी मेरे मोहतरम सुनने वालों को, कुछ मुझे, कुछ बानी को तय करनी है। खफा नहीं हो तो बता दूं। जो चीजें सामे को तय करनी है वो कम से कम मोटी मोटी 2 चीजें। एक लंबी लिस्ट बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा बयान। तो सुनना चाह रहे थे, एक सलवार पढ़ेगा। जिससे बेहतर सलवात नबी की। दो चीजें आप तय कर लें, बिस्मिल्लाह। 2 चीजें आप तय कर लें, 2 चीजें मैं कर लेता हूँ, 2 चीजें बानी कर लेता है, बिस्मिल्लाह। और फिर एक चीज होगी जो हम सबकी मुश्तरक है, बिस्मिल्लाह। एक चीज है जो सबकी मुश्तरक है, बिस्मिल्लाह। जो 2 चीजें आपको तय करनी है, उनमें सबसे पहली चीज जो मैं बयान कर गया हूँ उसे दूसरे अल्फाज में कहूँगा। मजलिस में जब भी आए
تو جوتیاں اتار کر آئیں، بسم اللہ دنیا چھوڑ کر آئیں۔ اس لیے نہیں آئے کہ فخر شاہ سے ملنا ہے، اس لیے نہیں آئے کہ فلاں منگی صاحب سے ملنا ہے، فلاں وڈیرے سے ملنا ہے، فلاں چودھری سے ملنا ہے۔ جہاں حسین کا دربار ہو پھر کسی کی حیثیت کیا ہے؟ ایک فیکٹری کا مالک مجلس میں بیٹھا تھا، اس کی فیکٹری میں 200 ڈرائیور کام کرتے ہیں، 200 گاڑیاں ہیں۔ ایک ڈرائیور اسی کی فیکٹری کا مجلس میں آ کے بیٹھنے لگا تو بیٹھتے بیٹھتے اس کے آگے آ کے بیٹھ گیا اور بیٹھتے بیٹھتے لات بھی مار دی، علی میں لات مار دی، لگ گئی۔ ماشاءاللہ۔ اب اس نے جو جھک کے دیکھا یہ کون ہے تو دیکھا اسی کا نوکر ہے، یہ ارب پتی ہے، یہ 15,000 تنخواہ لیتا ہے۔ تو فوراً سوچنے لگا کہ اس کو اٹھاؤں کہ پیچھے ہٹو، تو حسین نے خیال ڈالا یہ تمہارا نوکر نہیں ہے، ایک کام بانی کو کرنا ہے، معاف کی جگہ سامنے کو کرنا ہے ماشاءاللہ کہ جب مجلس میں آ کر بیٹھنا ہے صرف اور صرف قرب حسین کی خاطر، صرف اور صرف امام حسین کے قرب کی خاطر، کوئی اور نیت ہونی نہیں چاہیے۔ جب میری نیت یہی نہیں ہے کہ مجھے کسی بڑے سے ملنا ہے، کوئی مفاد ہے، کوئی تعلق ہے، کسی سے کام لینا ہے، کسی سے کام دینا ہے، تو پھر نیاز نظر کے لیے بھی میں نہیں آ رہا، اس لیے نہیں آ رہا کہ وہاں نیاز میں کیا پکڑا ہے، یہ تو بہت چھوٹی بات ہو جائے گی، مجھے کرنا بھی نہیں چاہیے پھر بس۔ یہ تو بات ہی نہیں ہوگی کہ نیاز کیا بن رہی ہے، نہیں بول سکتا زیادہ۔ پھر مجھے تسلی دیجیے، آپ ناراض نہیں ہو رہے مجھ سے۔ پہلا کام سامع کو یہ کرنا ہے کہ اپنی نیت کو صاف کریں، خلوص نیت کے ساتھ مجلس میں، باوضو ہو کر مجلس میں۔ جوتیاں اتار کر آئے اس کا مطلب یہ ہے دنیا چھوڑ کر آئے، جوتیاں اتار کر آئے اس کا مطلب یہ ہے طہارت کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ اور میں گزارش کروں گا فخر شاہ صاحب سے بھی اور بانیان سے بھی، کیونکہ مجلس میں اگرچہ باندھی کے ایک نواحی علاقے میں پڑھ رہا ہوں لیکن مجلس میں باندھی کے نواحی علاقے کے لیے نہیں پڑھ رہا، اس وقت دسیوں اس وقت کیمرے ریکارڈ کر کے آگے بڑھا رہے ہیں، پوری دنیا کے لوگوں کو خاص طور پر پیغام دوں گا کہ جب مجلس اعظم میں آئیں تو وضو کر کے آئیں، اور جنہیں اللہ نے پیسہ دیا ہے وہ مجلس کے باہر وضو کا انتظام کروائیں۔ وضو خانہ بن سکتا ہے، ایک جگہ بن سکتی ہے، کوئی ٹینکر لا کے کھڑا کر سکتے ہیں، اس میں ٹوٹیاں لگی ہوئی ہوں، اس میں وضو کی جگہ بنی ہوئی ہو، اور انتظام کیا جائے کہ لوگ پہلے وضو کریں گے پھر مجلس مسجد، اور جہاں وضو کی جگہ بنائی جائے مولانا وہاں چارٹ بھی لگا دیا جائے کہ پہلے منہ دھونا ہے، دھونا ہے، پہلے کون سا پھر کون سا، مسح کرنا ہے، پیروں پر مسح کرنا ہے، پیر دھونے نہیں ہے، وضو کا پورا طریقہ بھی وہاں لکھا ہوا۔ البتہ سنی بھائیوں کے لیے سنیوں کا وضو رکھا جائے اور شیعوں کے لیے شیعوں کا وضو رکھا جائے، اس لیے کہ مجلس حسین ہے، یہ شیعوں کی ملکیت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ دونوں چارٹ لگا دیے جائیں۔ ضمناً بات آ گئی ہے تو سن لیجئے، آپ کی ہر مجلس میں ایک سنی خطیب آئندہ بلائیں آپ، ایک ذاکر ایک خطیب سنی ضرور بلائیں، اگر 5 خطیبوں کا آپ بلا رہے ہیں تو ایک خطیب اہل سنت کا ضرور بلائیں، جیسے آپ اپنے ذاکروں اور خطیبوں کو خدمت کرتے ہیں ایسے ان کی خدمت بھی کہیں کہ آپ آدھا گھنٹہ خطاب کریں گے، حسین کے فضائل سنائیں۔ دیکھیے میں جو دیکھ رہا ہوں پاکستان کے آئندہ کے حالات، ان کی روشنی میں یہ پالیسی بیان کر رہا ہوں، ان روشوں پر ان طریقوں پہ چلیں گے، میں اس ممبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں 10 سال بعد پاکستان کا رنگ ہی کچھ اور ہوگا۔ عنایت آپ کی توجہ تو باوضو آنا ہے،
अपनी नीयतों को ठीक करना है, अपने इरादों को और बेहतर करना है। और ज़िम्नन ये अर्ज कर दिया कि जब आप वुज़ू दोनों तरीके लिखवाएंगे तो इसमें सुन्नी भाइयों का आप ख्याल कर रहे हैं, और इमाम हुसैन की मजलिस में सुन्नी हमारे बराबर के। और सिंध का तो हुस्न ही है, सिंध का हुस्न ही है। यहाँ का हिंदू भी आली मदद बोलता है, यहाँ का सुन्नी भी मौलाई है, मातम करता है, पिड़ निकालता है। खासतौर पर सिंध के बड़े शहरों में खैरपुर हो, सखर हो, हैदराबाद हो, मीरपुर खास हो, मैं जानता हूँ जनरल अयार हो, एक बड़ी तादाद में सुन्नियों के पेड़ निकलते हैं, दुल्जन और अलम लेकर निकलते हैं, और बातों का 2-2 दिन तक पेड़ चलता है। और उनसे अगर आप पूछें कौन है तो मालूम होता है सुन्नी है। ये हुस्न पूरे पाकिस्तान में सिवाय सिंध के कहीं और नहीं है। वहाँ से बहुत से लोगों को मेरी बातें हजम नहीं होती, मगर जब तक उन्हें काउंसलिंग उनकी नहीं होगी वो ऐसे ही बदहजमी का शिकार रहेंगे। इस सिंध की धरती पे कलंदर की और भिटाई की करम फरमाई है। कलंदर में पाकिस्तान जिंदाबाद, सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले। माशाअल्लाह। हमारी सरहदों पे सब इमाम हुसैन के जवान हैं। शुक्र है कि कब्र मुस्तफा है, पाकिस्तान जिंदाबाद है, मुर्दाबाद है। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले। सल्ले अला मुहम्मद। इससे बेहतर सलवात आप पढ़ सकते हैं, पढ़ दीजिए। तकरार कर रहा हूँ कि वुजू का एहतमाम किया जाए मजलिसों के बाहर। माशाअल्लाह। अगर मेरी पूरी कौम वुजू करना सीख जाएगी तो नमाज उसे आ जाएगी। माशाअल्लाह। पहला मरहला तहारत वुजू है। सलवात नबी की जात पर। दो काम आपके बताना था, इतनी देर लगा दी। माशाअल्लाह। पहला काम आपका ये जो मैंने अभी अर्ज किया। दूसरा काम मेरे मोहतरम सामईन का, अज़ादारों का, मजलिस में बैठने वालों का क्या है? वो ये है कि जो खतीब मिंबर पर आया है उसे ऐसे ही न जाने दें अगर कोई फसाद फैला के जा रहा है। वाह 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 वाह। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। अगर कोई गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू कर रहा है, अगर कोई फसाद फैलाने की बात कर रहा है, इस मिंबर से मुज्तहिदीन के खिलाफ बोला जाएगा। इस मिंबर पे तशय्यो के खिलाफ तशय्यो के मिंबर से बोला जाएगा। इस मिंबर से हुसैन के मिंबर से नमाज के खिलाफ बोला जाएगा। अगर कोई गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करे, गालियाना गुफ्तगू हो या तौहीन अहले बैत हो, इसलिए कि ये मिंबर ना गालियों का है ना मुकस्सिरों का है। तशय्यो में ना मुकस्सिर की जगह है ना गाली की जगह। ना अली को अल्लाह बोलने वाला शिया है, अली को अपने जैसा बोलने वाला शिया है।
گفتگو کرنے والے خطیبوں کو، ذاکروں کو، علماء کو، کہ اگر عالم بھی ہے اور میرے والے حلیے میں بھی ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو وہ بات کر دے وہ صحیح ہو۔ اگر آپ مطمئن نہیں ہیں روک لیجئے، ان سے کہیے مطمئن کر کے جائیں، بے ادبی نہ ہو، بدتمیزی نہ ہو، توہین نہ ہو، فساد نہ ہو۔ فساد کو فساد سے نہیں روکا جا سکتا۔ اگر کوئی فساد کی بات کر رہا ہے تو فساد کو فساد سے نہیں روکیں گے، فساد کو اصلاح کے ذریعے سے اسے روک لیجئے، اس سے پوچھئے کہ بھائی یہ جو آپ نے بات کی ہے جگہ دے دیجئے۔ کیا کرتا ہے؟ سلوات پڑھیں ذرا۔ محمد والے محمد بلندر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ جی جو ہے آگے بات بڑھے۔ یہ ممبر علم پھیلانے کی جگہ ہے، علم کے نشر کی جگہ ہے۔ یہ ممبر تشیع کا ممبر ہے، یہ ممبر اہل بیت کی تعلیمات کی تبلیغ کی جگہ ہے۔ اس ممبر سے کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جو قوم کو شرمندہ کر دے، مسلمانوں میں لڑائیاں کروا دے، آپس میں اختلاف ڈلوائے، کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ سنی ہماری جان ہے، خبردار مقدسات اہل سنت کی توہین کرنا حرام ہے، خبردار اسلامی مسلمہ مسالک کی توہین کرنا بولیے میرے ساتھ حرام ہے۔ جو سنی ہے وہ تو بولے گا ہی، شیعہ بھی بولے، مسلمہ اسلامی مسالک کی توہین کرنا حرام ہے، نہیں بول رہے آپ، مسلمہ اسلامی مسالک کی توہین کرنا حرام ہے، مقدسات اہل سنت کی توہین کرنا حرام ہے۔ یاد رہے بنی امیہ کی تعریف ہم نہیں کریں گے، یاد رہے صدق کا بیان اس ممبر سے ہوگا، یاد رہے خلافت بلا علی پر، خلافت بلا فضل علی پر دلیل ہم دیں گے، یاد رہے جناب زہرا پہ ہونے والے ظلم کو یہاں سے بیان کریں گے۔ یہ تضاد نہیں ہے میری باتوں میں، تھک گیا۔ ہم اسلامی مسالک کے مقدسات کی توہین حرام سمجھتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شام والوں کی تعریفیں کریں گے۔ ہم اپنی نسل کو بتانا چاہتے ہیں علی کے ساتھ کیا ہوا ہے، مطلب تشیع کی الف بے ہے یہ، مگر جملے ہمارے پہلے بھی رقیق نہیں تھے، اور اگر کسی کے تھے تو وہ ٹھیک کرے اپنے آپ، جملے وزین اور ثقیل ہونے چاہیے، گفتگو متانت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ بیان خطابت، توجہ چاہوں گا، بیان خطابت ابھی ضمن میں نے اپنے بارے میں بات شروع کر دی ہے، اس کا ظاہر تینوں کا تعلق ہے نا، آپ کا مجھ سے، میرا آپ سے، میرا بانی سے، آپ کا بانی سے، ہم تینوں کا تعلق ہے۔ لہذا دوسری ذمہ داری آپ کی بنتی تھی کہ بنے گی کہ آپ مجھے روکیں، پوچھیں، اسے کہیں کہ غیر ذمہ دارانہ گفتگو نہ کریں، بات وہ کریں جو سنبھال سکتے ہوں، جو میں آج میں اپنے مجمع میں بول سکتا ہوں، بات وہ کروں اپنے مجمع میں جو میں ٹی وی پہ بھی کر سکتا ہوں۔ وہاں جا کر میں اگر مگر سے بات کروں اور یہاں میں چہک چہک کے بات کروں، مجھے دونوں جگہ ایک جیسے انداز سے بات کروں، اس لیے کہ اب ہر مجلس میں ٹی وی کی نشریات ہو گئی ہے، اس وقت ریکارڈ ہو رہا ہے، مسلسل لائیو جا رہی ہے، آج کل ٹی وی یہ ہے۔ پہلے اسٹوڈیو میں جاتے تھے ہم، اب بھی جاتے ہیں، اور اب اسٹوڈیو یہاں چل کے آ گیا۔ لہٰذا مجھے بات ممبر سے پہلی ذمہ داری میں اپنی بتا رہا ہوں، اگرچہ یہ دوسری تھی میرے بیان میں لیکن پہلے ہی آ گئی ہے، مجھے ممبر سے بات ذمہ دارانہ کرنی، مجھے جناب زہرا کی افضلیت، مولا علی کو ہم تمام انبیاء سے بعد از نبی افضل مانتے ہیں،
ایسے ڈنکے کی چوٹ پہ سینہ ٹھوک کر بولنا ہے، کوئی کسی سے گھبراہٹ نہیں ہے. ہم نے جانے دیے ہیں اس نظریے کی خاطر. یہ تو کچھ نہیں ہوا جو ابھی ڈرامہ ہوا تھا. ہمارے ساتھ تو اس ملک میں اس دنیا میں بہت کچھ ہوا ہے. ہم اپنی جانیں دے سکتے ہیں مگر علی کی افضلیت سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. ہم قائل ہیں کہ بعد از نبی اگر کوئی افضل ہے تو اسے علی کہتے ہیں، اور تفضیل علی کا نظریہ ہمارا غیر معقول، غیر منطقی، غیر علمی نہیں ہے. دلیل سے بات کرتے ہیں، اطمینان سے بولتے ہیں. آیت نازل ہوئی سورہ مبارکہ نور کی، ماشاءاللہ. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. اللہ نے حکم دیا ہے ان گھروں کو تعمیر کرو جن گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اس کا ذکر کیا جاتا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی اور سرکار دو جہاں نے اپنے اصحاب سے اس آیت کی تفسیر بیان فرمائی تو ایک صحابی نے آواز دے کر کہا، یا رسول اللہ، جن گھروں کو اللہ نے بنانے کا حکم دیا ہے، جن گھروں میں اللہ کا نام اور اس کا ذکر ہوتا ہے، وہ گھر کون سے ہیں؟ آیت تو مطلق ہے، جہاں بھی ذکر الہی ہوتا ہے، جہاں بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے، ان گھروں کو گراؤ نہیں، ان گھروں کا انہدام نہ کرو، انہیں بناؤ، ان کی تعمیر کرو، ان کی تعظیم کرو، انہیں سجاؤ سنوارو. تو ایک صحابی نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ وہ گھر کس کے ہیں؟ سرکار نے فرمایا، بیوت الانبیاء، مسلم انبیاء کے گھر وہ ہیں. میرے اور آپ کے گھروں میں صبح نماز پڑھتے ہیں، ظہر میں پڑھتے ہیں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، بیچ میں بعض اوقات غیر خدا کی باتیں ہوتی ہیں. ہمارے گھروں میں بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے مگر ہمارے گھروں کو بنانے کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہے. ہاں، ذکر تو اللہ کا ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے مگر وہ کون سا گھر ہے جس میں سوائے ذکر الہی کے کچھ اور ہوتا ہی نہیں ہے؟ تو نبی نے فرمایا، بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں، وہ انبیاء کے گھر ہیں جنہیں بنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے. بات یہاں پوری ہو گئی تھی نا؟ نبی نے جواب دے دیا. جس کی جو خدمت ہے وہ یاد رکھیے گا. حضرت ابوبکر کی آواز آئی، یا رسول اللہ، ھذا المکان منہم، یا علی اور بطول کا گھر ان میں سے ہے؟ دلیل افضلیت دے رہا ہوں، مولا علی افضل ہے تمام انبیاء سے. ہمارے نبی کے بعد سارے نبیوں سے علی افضل. دلیل دے رہا ہوں، ایک مرتبہ حضرت ابوبکر نے آواز دے کر کہا، یا رسول اللہ، ھذا المکان منہم، یہ علی اور بطول کا گھر ان گھروں میں سے ہے؟ آج کا کوئی ملا ہوتا تو کہتا، میں نے نبیوں کی بات کی ہے، علی نبی نہیں ہے. لیکن سرکار تو جہاں کا جواب سنیے. میرے مولا نبی نے فرمایا، نعم من افضلہا، یہ گھر ان سب سے افضل ہے. پڑھیں گے محمد و آلہ. مجھ خطیب کی دو ذمہ داریاں. ممکن ہے کوئی کہے، مولانا آپ مجمع میں بیٹھ کے ہماری ذمہ داریاں ہمیں بتائیں نا. تو میں اپنے آپ کو بتا رہا ہوں. اوصیکما و نفسی والی جیسے خطبے میں بولتے ہیں علماء کرام، کہ پہلے میں اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں پھر آپ کو. میرے لیے کیا ہے؟ اچھا، ترتیب میں حدیث میں کیونکہ پہلے آپ ہیں اس لیے میں نے آپ کی پہلے بات کی، پھر میں ہوں ترتیب میں، یعنی خطیب، ذاکر، پھر ہے بانی. تو آپ کی دو ذمہ داریاں میں نے بتا دی، دوبارہ دہراؤں کلاس کی طرح. پہلی ذمہ داری کسی مفاد دنیا کی خاطر مجلس میں نہیں آنا، دنیا چھوڑ کر آنا ہے، جوتیاں اتار کے آنا ہے. اور جب اللہ کی خاطر آنا ہے تو وضو کر کے آنا ہے. سنی ہے تو سنی حساب سے وضو کرے، شیعہ ہے تو شیعہ حساب سے وضو کرے. مذہب قبول کروانے میں جبر نہ کیجیے. اسے حسین سے پیار ہو جائے گا تو حسین کا وضو بھی خود سن لے گا.
دوسرا مرحلہ. تو پہلا کام آپ کا کیا ہے؟ خلوص نیت. دوسرا کام آپ کا یہ ہے کہ خطیب کو غیر ذمہ دارانہ گفتگو نہ کریں. ہمت کرے، کھڑا ہو جائے کوئی کہ حضور آپ نے جو بات کی اس کی ذرا وضاحت فرمائیں. اگر مجلس کے اندر خراب ہونے کا آپ کو خوف ہے تو باہر نکل کے پھر دیں، اسے پڑھنے دیں اس وقت میں، اور یا ایک پرچی بھیج دیں، ایک آواز دے دیں کہ ہم آپ سے متفق نہیں ہیں، مگر مجلس کا ادب ہے لہٰذا آپ پڑھ لیجیے، بعد میں آپ سے بات کرتے ہیں. اللہ کرے ذاکر اور خطیب سمجھدار ہو اور بدتر نہ کر دے گا. برائے صحت و سلامتی علماء حق کا بآواز بلند تر صلوات. دوسری اور مجھ خطیب کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ میں جب ممبر پہ بیٹھوں تو نیت خالص کر کے بیٹھوں. میں ابھی ایک جگہ بیٹھا تھا، بڑی درد کی باتیں ہو رہی تھیں، بڑی تکلیفوں کی باتیں ہو رہی تھیں ملت کے حوالے سے. آدمی بہت چھوٹا حقیر فقیروں کی اولاد ہوں، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ہمارا کردار نہیں ہے، مگر میرے اندر سے ایک آواز تھی جو میں محسوس کر رہا ہوں. میں نے وہاں کہا کہ صرف اگر ہم تینوں طبقے، بانی بھی، سامع بھی، میں بھی، ہماری شخصیات بھی، ہماری عوام بھی، ہم سب اگر خاص طور پر شخصیات اور خاص طور پر ذاکرین اور خطباء اور علماء اور بانیان، خاص طور پر یہ طبقہ اگر ایک چیز کو اپنا لیں تو سارے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں گے. ایک تالا پڑا ہوا ہے، اس کی چابی ڈھونڈ لیجیے کسی طرح، تو پھر بڑی نعمتیں ہیں اس حجرے کے اندر. وہ تالا جو کھولنا ہے نا وہ ہے لالچ. لالچ، خواہشات، طلب، مجھے کرسی اچھی ملے، مجھے جگہ اچھی ملے، میرا نام اچھا لیا جائے، پیسے کتنے ملیں گے، نیاز کتنی دی جائے گی. بڑی نیاز والے بانی کے یہاں میں بھاگا جا رہا ہوں. مجھے تو سنتا ہوں میں کہ کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ آپ سے طے کر لیتے ہیں مجھ سے، اور پھر طے کر کے مجلس میں آؤں گا، پھر نیاز بڑی مل رہی ہوتی ہے. سنتا ہوں، مجھے یقین نہیں آتا، کوئی جھوٹ بول رہا ہوگا، یہ ہو جاتا بول رہا ہوگا، ہو جاتا مجھے یقین نہیں آتا. ہو جاتا ہے، بے شک ہو جاتا ہے. ہاں ہو جاتا ہے. تباہ کر دیا شیعہ قوم کو اس لالچ نے، شرمندہ کر دیا ملت جعفریہ کو لالچیوں نے. پیسے کی خاطر، دولت کی خاطر، دنیا کی خاطر، خدا کے واسطے نیاز مجھے ملتی ہے اور میں بڑا خوش ہوں. 4 مجلس پڑھ کے جب گھر جاتا ہوں پہلے سارے لفافوں کو مخلوط کرتا ہوں تاکہ پتہ ہی نہیں چلے فخر شاہ نے دیا کیا ہے. میرے ذہن میں یہ بات ہمارے نہیں آنی چاہیے کہ کون سے بانی نے کیا دیا ہے. اور اگر کسی بانی نے مجھے فیول بھی نہیں دیا، پیدل تو نہیں آیا ہوں نا، اگر کسی بانی نے اتنے پیسے بھی نہیں دیے کہ فیول کے خرچہ ہو جاتا، ہمارے پیٹرول کا خرچہ نکل آتا، تو پھر میں، اللہ مجھے خود پسندی سے بچائے، اللہ مجھے ریاکاری سے بچائے. تو میں اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ 10 جگہ جو تمہیں پیسے زیادہ ملے اسے یہاں حساب میں کرو نا. 50 جگہ تمہاری تعظیم ہوئی، تمہاری سوچ سے زیادہ تمہیں نیاز مل گئی. اگر یہاں اس بانی نے نہیں دیے تو کیا قیامت آ گئی؟ کوئی بات نہیں. بی بی نے وہاں پہلے دے دیے تھے، وہ بھی بی بی کے بچوں کا ذکر تھا. یہ جو ذکر کرتے ہیں یہ بھی بی بی کے بچوں کا ہے. سب سے پہلا کام مجھے کچھ خطیب کو یہ کرنا ہے. شاید مولا راضی ہے کہ میں یہ باتیں کروں. سب سے پہلا کام مجھے یہ کرنا ہے کہ مجھے لالچ چھوڑنی ہے. دنیا کی خاطر مجلس نہیں پڑھوں. میں بچوں اور جوانوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم 3 مرتبہ پیسے کو لات مار کے دکھاؤ. یہ والی لات نہیں مارنا، اگنور کرو، نظر انداز. پیسہ آیا
حلال پیسہ، حرام پیسے کی بات نہیں کر رہا ہوں، بسم اللہ حلال پیسہ جائز پیسہ آیا کرنا نہیں چاہیے، دوسری دفعہ آئے کرنا نہیں چاہیے. کوئی اشارہ دے رہا ہے پیسے دوں گا، اس کو اہمیت نہیں دو. 3 مرتبہ پیسے کو لات مار کے نظر انداز کر کے دیکھو. میں تمہیں ممبر پہ بیٹھ کے مولا عباس کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب تک زندہ رہو گے دنیا تمہارے پیچھے بھاگے گی. لالچ نے تباہ کر دیا، لالچ نے برباد کر دیا، نقصان. یہ تو کرم کیا ہے مولا حسین نے. ایک مرتبہ ہمارے امام زمانہ نے کرم کیا ہے. وہ امام زمانہ کی جو توقی ہے نا، جس میں فرماتے ہیں اگر ہماری نگاہ کم پر نہ ہو یہ دنیا تمہیں ختم کر دے، برباد کر دے. یہ جو ابھی قصہ ہوا ہے نا پورے پاکستان میں، کہاں یہ کراچی کی ریلی میں اور کراچی کے دونوں دیوبندیوں نے بھی، تکفیریوں نے بھی اور بریلویوں نے بھی، کہاں ان دونوں نے مل کر، ایک نے مجھے کہا کہ یہ میراثی ہے، ایک نے کہا کہ یہ متا کی اولاد ہے، نبی کی اولاد ہے. ذاتی بنا دیا نا مسئلہ. یہ کراچی تیرے باپ کا نہیں ہے، ذاتی بنا دیا نا. کہتے کہ تم نے توہین کی ہے، کہتے تم نے فلاں غلط بات کی ہے، کہتے تم نے فلاں جملہ غلط بولا ہے. ذاتیات پر اتر آئے. اتنے بڑے بڑے لوگ 2-2 ہزار طالب علموں کو مدرسوں میں لیے بیٹھے، گالیاں دے رہے روڈ پہ کھڑے ہوئے. ہم نے مولا کی بارگاہ میں کہا مولا جو روش امام حسن کی تھی، گالی دینے والے سے کہتے تھے کہ اگر تو سچ کہہ رہا ہے تو اللہ مجھے معاف کرے، اور اگر تو غلط کہہ رہا ہے تو اللہ تجھے معاف کرے. کہاں یہ بات ہو اور کہاں پھر رنگ بنتا چلا جائے. یہ تو امام کا کرم ہوا ہے نا، نہ آپ کا کوئی کارنامہ نہ میرا کوئی ہنر. لیکن جو چیز میری طرف سے کمزور آئی ہے، ہماری طرف سے کمزور چیز آئی ہے، وہ ہے لالچ. خدا کے واسطے تشریح والا ایک سلوات اور نبی کریں. سب سے پہلی چیز میں اپنی نیت کو صاف کروں، نیت کو خالص میں رہوں اور لالچ چھوڑ دو، پیسے کی پیچھے نہ بھاگو. جی بہت ساری باتیں کر سکتا تھا، لیکن مجھے اپنے لیے خوف طاری ہو رہا ہے کہ میں کچھ اپنی چیزیں، میرے اندر سے کچھ چیزیں خراب نہ ہو جائیں. اور دوسرے ذمہ دارانہ گفتگو کروں. یہ 2 کام میرے ہو گئے، مجھ خطیب کے، مجھ ذاکر کے ہو گئے. نیت کو خالص کروں، لالچ چھوڑ دوں، اور ممبر کے اوپر اصلاح کی بات کروں، فضائل اہل بیت پڑھوں، ٹکا کے جمع کے روپس کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ فضائل پڑھوں. مصائب اہل بیت کو لوگوں کے ذہنوں تک منتقل کروں کہ اہل بیت کے ساتھ ہوا کیا ہے. یہ 2 کام مجھے کرنے ہیں. 2 کام بانی کو بھی کرنے ہیں. سب سے پہلا کام بانی کو وہ جو آپ سب کو اور ہم تینوں کو کرنا تھا، اور وہ ہے خلوص نیت. مجلس اس لیے کر رہے ہو کہ سال بھر ڈی سی سے تعلقات رہیں. بانیان مجھے معاف کریں گے جو بیٹھے ہوئے. خدا نہ خاصا مجلس اس لیے کر رہے ہو کہ سال بھر تک ایس پی صاحب سے تعلقات اچھے رہیں. شہر میں چودراہٹ رہے کہ یہ بہت بڑا جلسہ کرواتے ہیں، یہ اشرا کرواتے ہیں. جب نیت میں یہ ہے تو حسین سے کیسے قرب ملے گا؟ ڈی سی، کمشنر، ایس پی، ان لوگوں سے تو تعلقات ہو جائیں گے، گورنر سے، وزیر اعلیٰ سے تو تعلقات ہو جائیں گے، مگر حسین سے تعلقات نہیں ہوں. ناراض ہو رہے ہیں آپ میری بات؟ خلوص نیت، اپنی نیتوں کو صرف اور صرف اس لیے مجھے مجلس کرنی ہے کہ یہ احیاء دین کا ذریعہ ہے. یہاں شوق کے ساتھ یہ بچہ بھی آیا بیٹھا ہے، یہ بزرگ بھی آیا بیٹھا ہے، تو ککڑی بیچنے والا اور جوتیاں کاٹنے والا اور موچی بھی بیٹھا ہے، فیکٹری کا مالک بھی بیٹھا ہے، 2000 ایکڑ کی زمین کا زمیندار بھی بیٹھا ہے. یہ سب کے سب کچھ حسین سے لینے آئے. ہاں، سب سے بڑی دولت جو امام حسین سے ہمیں ملتی ہے وہ ہے اطمینان قلب. سب کہیں نہ کہیں پریشان ہیں، اس لیے کہ دنیا ہے نا، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے نا، کوئی بھی کھڑے ہو کر نہیں کہے گا کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں ہو اور پریشانی نہ ہو.
ایک صاحب ایک پیر صاحب کے پاس چلے گئے کہ پیر صاحب میرے سر میں درد ہوتا ہے دم کر دیجئے. اس نے دم کر دیا. پھر کہنا ہے پیر صاحب میرے کمر میں بھی درد ہوتا ہے دم کر دیجئے. پھر کہنا ہے پیر صاحب میری بیوی بیمار رہتی ہے, میرے بچے کو یہ تکلیف ہے. انہوں نے وہ بھی تعویذ دے دیا. میری اماں کو یہ تکلیف ہے. انہوں نے کہا بھائی یہ دنیا ہے, جنت نہیں ہے. یہاں سب کو پریشانیاں ہی رہنی ہے. جنت ہے جہاں پریشانیاں نہیں ہوں گی. تو یہ کیا بات ہوئی کہ یہ پریشانیاں تو ہونی ہے نا دنیا ہی. کوئی شخص ایسا نہیں ہے دنیا میں جو پریشان نہ ہو. ارب پتی آدمی اپنے حساب سے پریشان, اور جوتیاں بنانے والا اپنے اعتبار سے پریشان, ٹھیلا لگانے والا اپنے حساب سے پریشان, اور فیکٹری کا مالک اپنے حساب سے پریشان. تو پھر یہ پریشانوں کا مجمع ہے نا. یہ پریشان لوگ کہاں جائیں؟ یہ پریشان لوگ ایک مطمئن کے دروازے پر آ جائیں. حسین کہا جاتا ہے ایک نفس مطمئنہ کے دروازے پر. سب کی میرے مولا رضا فرماتے ہیں اگر تمہیں پریشانیاں گھیریں, دل چھوٹا ہو جائے اور رونے کا دل کر رہا ہو, تو فب کے لیل حسین, تو حسین پہ رو لو, تمہیں اطمینان ہو جائے. پانی کی پہلی ذمہ داری میری طرح آپ کی طرح خلوص نیت, اور پانی کی دوسری ذمہ داری خطیبوں کے انتخاب میں اور سامعین کے انتظام میں توجہ. آپ کے لیے فرش اچھا بچھائے, اتنا بڑا جلسہ کیا ہے تو پھر انتظام کرے. جیسا الحمدللہ ہے میں بات جبل کر رہا ہوں, اور خطیبوں کا انتخاب, ذاکروں کا انتخاب. یہ جو قصیدے اور ڈوڑے پڑھنے والے ذاکر ہیں نا, یہ اہل بیت کی گلشن کی بلبلیں ہیں. خبردار مجلسوں سے ذاکروں کو کم نہ کیجیے گا. میں اس منطق کا نہیں ہوں چاہے مجھ سے کوئی اختلاف کرے. یہ جو قصیدے پڑھتے ہیں, منقبتیں پڑھتے ہیں, یہ جو قصیدے سناتے ہیں, ان سے مجلسوں کو خالی نہ کیجیے گا. ایک ذاکر, دو ذاکر, جتنا بلا سکتے ہیں ایک ذاکر کو ضرور بلائیں, چند ذاکروں کو ضرور بلائیں, جتنوں کو بلا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ 3 دن کی مجلس کریں, بلائیں, ذاکروں کو بلائیں, انہیں نہیں چھوڑیں. انہوں نے اس وقت میں حضرت آیت اللہ حافظ ریاض نجفی صاحب فرما رہے تھے, لاہور کے ہمارے بزرگ عالم ہیں, وہ فرما رہے تھے کہ 1805 ہجری میں, یعنی اب سے تقریباً 200 سال پہلے, یہ جو ذاکرین تھے نا, یہ روڈ پر کھڑے ہو جاتے تھے اور ڈھول بجاتے تھے, آؤ میں تمہیں مظلوم کا قصہ سناؤں. اور پھر جب مجمع جمع ہو جاتا تھا تو پھر سناتے تھے کہ ایک تھا مظلوم جسے کربلا میں گھیر کے مار دیا. بات یہاں سے شروع ہوئی ہے. اس بر صغیر میں, اس ہندوستان پاکستان میں ذاکروں نے مجلسوں کو مجلسیں بنایا ہے. خطابت کی تاریخ تو پاکستان ہندوستان میں 100 سال کی ہے. 100 سال سے پہلے یہ والی خطابت ہی نہیں ہوتی تھی مجلس میں, تقریر نہیں ہوتی تھی مجلسوں میں. ذاکرین کھڑے ہو کر, صوفیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر مولا حسین کا قصیدہ سناتے تھے, پھر مولا حسین کے مسائل سناتے تھے. مجلسوں کی بنیادیں تو انہوں نے ڈالی. خبردار ذاکروں کے خلاف نہیں بولو. آپ کی مرضی ہے, آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہو, میری کوئی ایجنڈا نہیں ہے. ایک صاحب کہنے لگے یہ اپنے چکر میں یہ باتیں کرتے ہیں. تم میرے دل میں بیٹھے ہوئے ہو, تم ہمارے اندر اترے ہوئے ہو کہ میں کس چکر میں بات کر رہا ہوں. ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا ہے. خدا کے واسطے تنگ نظریوں کو ختم کریں. اصلاح کا طریقہ جھگڑے کے ذریعے نہیں ہوتا, جھگڑا اصلاح کا طریقہ نہیں ہے. ہاں, نماز شب پڑھنے والے ذاکرین کو میں جانتا ہوں, محتاط گفتگو کرنے والے ذاکرین کو میں جانتا ہوں. نام لیجیے, ایک پنجاب کے ذاکر تھے, بکھر والے, بزرگوں میں سے تھے, خدا بخش احمد بخش بھٹی. احمد بخش بھٹی ایک اور بزرگ کو بنا. یہ نماز شب پڑھنے والے لوگ, متقی پرہیزگار لوگ. سیلاب آ گیا, سارا قبرستان بہہ گیا, ان کی قبر کو پانی کاٹ کے جا رہا تھا. مردے باہر نکل گئے, ہڈیاں باہر آ گئی, قبرستان بہہ گیا, مگر ایک ذاکر حسین کی قبر کو پانی کاٹ کے جا رہا تھا. خبردار, سب کو ایک
آنکھ سے نہ دیکھیں. پانی کا پہلا کام خلوص نیت، دوسرا کام خطیب اور سامع کے لیے توجہ اور اہتمام. میں نے بہت وقت لے لیا، میرے بھائی تشریف فرما ہے. چلیے اپنے ذہنوں کو، جن کی خاطر اللہ نے کائنات بنائی، دنیا میں تو انہیں تکلیفیں بہت دی، مگر جنازوں کے ساتھ بھی ظلم ہوا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے. آپ آمادہ ہیں رونے کے لیے؟ 4 سال کا سن ہے جناب زینب کا جب جناب زہرا کی شہادت ہو رہی ہے. فرمایا علی میرے حجرے میں حسین کو بھیج دیجئے. پہلے امام حسین سے وصیتیں فرمائی، پھر فرمایا اب حسن کو بھیج دیجئے. امام حسن کو غلیظہ بلا کر وصیتیں فرمائی سیدہ زہرا نے، اور پھر فرمایا آخر میں زینب کو بھیج دیجئے. جناب زینب جب بی بی کے حجرے میں گئی نا، جناب زینب سے فرمایا زینب تم ذمہ داریوں کو قبول کرتی ہو، میں تمہیں ایک سنگین ذمہ داری دے رہی ہوں. یہ صندوقچہ اٹھا کے لاؤ. جناب زینب صندوقچہ اٹھا کر لائیں. فرمایا اسے کھولو، دیکھو اس میں کیا ہے. جب اسے کھولا تو اس میں کفن رکھے ہوئے تھے. فرمایا زینب جنت سے جبریل 5 کفن لے کر آئے تھے پنجتن کے، 5 حنوط لے کر آئے تھے. یہ پنجتن کے 5 کفن ہیں. ان میں سے ایک کفن تمہارے نانا میرے بابا رسول کو دے دیا چند دن پہلے. یہ 4 کفن ہیں باقی پنجتن کے. ایک ایک دکھاتی رہو تو میں بتاتی رہوں کہ کون سا کس کا ہے. بڑی سنگین ذمہ داری ہے جو جناب زینب کو جناب زہرا دے رہی ہے. ایک کفن کو دیکھ کر فرمایا انہی دنوں میں تمہارے بابا علی گھر میں آئیں گے اور تم سے کہیں گے اپنی ماں کا کفن دے دو. تو زینب یہ میرا کفن ہے، یہ تم اپنے بابا کو دے دینا. دوسرا کفن دیکھ کر فرمایا زینب کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسن گھر میں تم سے آگے کہے گا بہن زینب بابا علی کا کفن کون سا ہے. تو یہ والا کفن تمہارے بابا علی کا ہے، یہ تم اپنے بھائی حسن کو دے دینا. اب 2 کفن رہ گئے، 2 کفن رہ گئے. لوگ بھی 2 رہ گئے نا، پنجتن میں سے لوگ بھی 2 رہ گئے، کفن بھی 2 رہ گئے. ایک اور کفن دیکھ کر فرمایا بیٹا کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسن گھر میں آئے گا، کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسین گھر میں آئے گا اور تم سے کہے گا بھائی حسن کا کفن کون سا ہے. تو یہ والا کفن تمہارے بھائی حسن کا ہے، یہ تم اپنے بھائی حسین کو دے دینا. اب آخری کفن تھا، جناب زہرا نے اسے دیکھ کے رونا شروع کیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. فرمایا زینب یہ بھی حسن کا کفن ہے. بی بی نے فرمایا اماں بھائی حسین کا کفن؟ فرمایا حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا، میرا بچہ کربلا میں بے گور و کفن. اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم ہے، اہل بیت میں رونے رلانے والوں میں قرار دے. عزیزارو پنجتن کے 5 جنازوں کا حال سنیں گے؟ ہم رو کیوں رہے ہیں؟ کوئی ہم سے پوچھے تو، کوئی مجلس میں آکے سنے تو. نبی کے جنازے میں تدفین کے موقع پر 11 آدمی، نبی کے تدفین ہو رہی ہے، جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، نبی کے جنازے میں لوگ نہیں ہیں. ہم سے کہتے ہیں ہم روتے کیوں ہیں؟ اس گھر میں پہلا جنازہ نبی کا جنازہ ہوا. میرے مولا علی نے دفنا دیا تو اعتراض ہوا، علی نے ہمارا انتظار نہیں کیا. مولا نے خطبہ دیا، مولا نے فرمایا میں وارث تھا، میرے اوپر ذمہ داری تھی، میں کسی کے انتظار کا پابند نہیں تھا. امت کا اعتراض ہوا کہ اہل بیت نے ہمیں نبی کے جنازے میں نہیں بلایا. دوسرا جنازہ اس گھر میں 75 یا 95 دن بعد سیدہ زہرا کا ہوا. سنیں گے عزیزارو، بی بی کے جنازے میں 4 آدمی. عزیزارو جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. بعض اوقات ایک جملہ رونے کے لیے بہت ہوتا ہے، ایک جملے میں گھنٹوں رو سکتا ہوں. میں ایک جگہ مجلس پڑھ کر نکلا تو ایک عزیزار روتے ہوئے مجھ سے کہنے لگا مولانا آج آپ نے مصائب کم پڑھے. تو میں نے اس سے کہا کہ کیا کم مصائب پڑھیں کہ حسین گھوڑے سے گر گئے؟
امام سجاد 36 سال تک روتے رہے جن جملوں پر 36 سال جس جملے کو بار بار یاد کر کے امام سجاد روئے نا، اس میں سے ایک جملہ یہ تھا، امام فرماتے ہیں کہ میں دربار میں تھا اور آواز دی گئی زینب کو دربار میں لایا جائے۔ سالوں روتے رہے، گھنٹوں روتے رہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کا غم کسی غم میں نہ رلائے۔ عزادارو جب مجلس میں بیٹھا کریں امام جعفر صادق بلند آواز میں رونے والوں کو دعائیں دیں۔ اجرکم اللہ۔ جناب زہرا کے جنازے میں 4 آدمی، امت کا اعتراض ہوا کہ اہل بیت نے ہمیں اپنے جنازے میں، اپنے گھر کے جنازے میں نہیں بلایا۔ اس گھر میں تیسرا جنازہ علی کا، چیخ جانا چاہیے، رو جانا چاہیے جملے پہ 2 آدمیوں نے جنازہ اٹھایا۔ مولا کا اہل سنت کے مطابق 2 لوگوں نے، شیعوں کے مطابق 4 لوگوں نے جنازہ اٹھایا۔ کیوں؟ اب یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ شیعہ کہاں تھے؟ شیعوں کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے علی۔ حجاج ابن یوسف نے 3000 گڑھے کھدوائے کہ یہاں سے علی کی میت نکال کر سولی پہ لٹکاؤں۔ حجاج ابن یوسف کا زمانہ، امام صادق کا زمانہ، امام باقر کا زمانہ ہے۔ اتنی مدت بعد بھی علی کے جنازے کی توہین کو امت کرنے کو تیار ہے۔ مولا علی کے جنازے میں 4 آدمی، اہل سنت کے مطابق 2 آدمی۔ پھر اعتراض ہوا ہمیں اہل بیت نے اپنے گھر کے جنازے میں نہیں بلایا۔ بہت دن سے کہہ رہے تھے نا 3 جنازوں میں تمہیں نہیں بلایا، تو تم بار بار اعتراض کرتے رہے نا۔ اہل بیت کا پہلا جنازہ امام حسن کا تھا، جو امت کے کاندھوں پر دیا، امت نے تیر مار۔ اور 5ویں جنازے کا حال سنیں گے، گھوڑے دوڑا دیے۔ حسین کے بدن پہ اتنے گھوڑے دوڑے کہ امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھیں۔ جناب زینب جب آئی ہے نا لاشے پر، تو بس یہ کہہ کے روتی رہی، انت اخی زینب، تم ہی وہ حسین ہو جو نبی کے دوست پر بیٹھتا تھا۔ اللہ لعنت تمام مومنین کے اپیل ہے، تمام مومنین کی اپیل تھی کہ 5 جگہ